بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عربی کلاسز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم عربی کے ہر لیسن کو ڈیپ ڈاؤن جا کر سمجھیں گے، ہر چیز کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ڈیپ انٹرسٹ کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن مجید کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کلمہ اور کلام کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اصطلاحات وغیرہ بتا دوں تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یعنی ابھی جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وہ کچھ الفاظوں پر مشتمل ہوتی ہے، انگلش ہو، اردو ہو، عربک ہو، کوئی بھی زبان ہو، وہ کچھ الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جیسے کہ میری ابھی بات ہے تو میری بات جو ہے وہ کچھ الفاظ پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں کھانا کھاتی ہوں تو اس میں بھی میں، کھانا، کھاتی ہوں، ان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں شامل ہیں۔ تو جو بات آدمی کی زبان سے نکلے، یعنی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے۔ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہتا ہے وہ لفظ کہلاتے ہیں۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہو تو اس کا نام جو ہے موضوع ہے۔ یعنی اگر بامعنی بات ہے، اس کی بات کا کوئی نہ کوئی معنی نکلتا ہے تو پھر وہ موضوع لفظ ہے، اور اگر بے معنی بات ہے تو پھر وہ مہمل ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کیا پتہ چلا کہ آدمی کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے، جو بھی بات نکلے وہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ پھر اگر الفاظ بامعنی ہو تو اسے موضوع کہتے ہیں، اور اگر بے معنی ہو تو اسے مہمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں۔ جو عربی زبان میں جو لفظ موضوع ہے، یعنی جو بامعنی لفظ ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو وہ مفرد ہوگا یا پھر وہ مرکب ہوگا۔ بامعنی لفظ، معنی دار لفظ جو ہوگا وہ یا تو جو ہے مفرد ہوگا یا پھر وہ مرکب ہوگا۔ مفرد کا مطلب ہے وہ سنگل ہوگا، مرکب کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے الفاظوں پر مشتمل ہوگا، بہت سارے الفاظ اس میں جڑے ہوئے ہوں گے، ایک پوری بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو مفرد کیا ہے؟ مفرد کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد میں نے آپ کو جیسے کہ بتا دیا کہ یہ کس کی قسم میں سے ہے، موضوع لفظ کی قسم میں سے۔ تو کیونکہ موضوع لفظ جو ہے بامعنی لفظ تھا، اسی لیے مفرد بھی بامعنی لفظ ہوگا، اور کیونکہ یہ مفرد ہے، ایک اکیلا ہے، تو یہ اکیلا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، بامعنی لفظ کی۔ ٹھیک ہے، تو اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، اور اس میں تینوں زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم کیا ہوگا؟ اسم آپ انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، یعنی ناؤن پڑھتے ہیں، اور اردو میں اسم پڑھتے ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے بغیر ملائے معلوم ہو جاتے ہیں، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہوتا ہے جس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے معنی خود بخود بتا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تینوں زمانوں، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، دروازہ۔ اگر میں کہوں دروازہ، تو دروازے میں کوئی زمانہ شامل نہیں ہے، دروازے میں کوئی زمانہ جو ہے شامل نہیں ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ لفظ ہے، اپنے معنی بتانے میں یہ خود مختار ہے، اس کو کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اور کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رجلن، رجلن کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ ٹھیک ہے، رجلن کا مطلب ہے آدمی۔ تو آدمی کے لفظ کو اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں کہ اگر میں کسی اور لفظ کو ملاؤں اس کے ساتھ تو رجلن کے معنی ظاہر ہو، نہیں، بلکہ رجلن کا مطلب عربی زبان میں آدمی کے ہیں جو کہ ظاہر ہے۔ علم، علم کا مطلب ہے علم، ٹھیک ہے، نالج۔ مفتاح، چابی، تو چابی کا لفظ بھی ظاہر ہے، اس کو معنی سمجھانے کے لیے کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسم جو لفظ ہے اس کی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق۔ ٹھیک ہے، جامد کیا ہے؟ جامد آپ کہتے ہیں جامد یعنی جمع ہوا، ایک جگہ ٹھہرا ہوا۔ مصدر، مصدر وہ ہے کہ ابھی میں آپ کو اس کی اصطلاحی تعریف بتاتی ہوں۔ تو جامد کیا ہے؟ سب سے پہلے جامد وہ لفظ ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہوا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، نہ خود کسی لفظ سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہے، یعنی ایک جگہ پر جامد ہے، ٹھہرا ہوا ہے، نہ خود کسی سے بنا ہے، نہ کسی اور کو خود سے بننے دیتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہوگا، اور کوئی لفظ بنتا ہو جیسے رجلن، فرسن۔ رجلن کا مطلب ہے آدمی، فرسن کا مطلب ہے عربی میں گھوڑا، ٹھیک ہے، ہارس۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے ان کے ذریعے سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا۔ صحیح۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب۔
مصدر کیا ہے؟ جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، جیسے نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، نصر اللہ و فتح قریب جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، تو نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، ٹھیک ہے، ناصر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح۔ مشتق وہ لفظ ہے، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، ٹھیک ہے، جیسے ضربن سے ضاربن، نصرن سے ناصرن۔ مشتق کیا ہے؟ کہ ایک اسم کا نام ہے اور وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ ہم نے پڑھا ہے نا مصدر میں کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے الفاظ بنتے، تو مصدر سے جو الفاظ بنیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ مشتق کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے۔ تو مشتق وہ ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن مصدر تھا تو اس سے کیا بنا؟ ضاربن، ٹھیک ہے۔ نصرن سے بنا ناصرن، فاعلن کے وزن پر ہے، فاعل جیسے کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا کام کرنے والا، فعل کا فاعل کام کرنے والا۔ تو ضربن کا مطلب تھا مارنا، ضاربن آئے گا تو کیا بنے گا؟ مارنے والا، جیسے فاعل ہوتا ہے نا تو فاعلن کے وزن پر عربی میں کیا آئے گا؟ ضاربن، مارنے والا۔ نصرن سے ناصرن، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کی بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو۔ اب فعل دوسری قسم ہے کلمے کی فعل، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی جو ہے دوسرے کلمے کے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں تھا، فعل میں زمانہ بھی آ جائے گا، زمانہ پایا جاتا ہے یعنی کوئی ٹینس ہوتا ہے، اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، ینصرو مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد، ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ یعنی کس چیز کا فرق آیا ہے؟ زمانے کا، یعنی کچھ کام ہم نے پہلے زمانے میں کیے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پاسٹ میں لے جاتے ہیں، کچھ کام ہم موجودہ وقت میں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو حال میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کام ہم آنے والے وقتوں میں کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم ان کو فیوچر میں شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی نصرہ پرانے زمانے میں کسی نے مدد کی، ینصرو وہ ابھی مدد کرتا ہے یا وہ ابھی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس فعل کی 4 قسمیں، فعل کی کسی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ورب کہلاتا ہے۔ تو فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں۔ ماضی کا مطلب ہے کہ پرانے زمانے میں کوئی عمل ہوا ہو، مضارع کا مطلب ہے یا تو وہ کام ابھی دور میں ہو رہا ہو یا پھر آنے والے دور میں ہوگا، جیسے کہ انگلش میں دیکھیں آپ، انگلش میں پاسٹ ہوتا ہے، ماضی کا مطلب پاسٹ، اور موجودہ کا مطلب جو ہے پریزنٹ ہوتا ہے، اور فیوچر کا مطلب آنے والا کل ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں جو ہے نا مضارع اور یعنی کہ عربی میں جو ہے نا پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی لفظ کے ذریعے سے ظاہر کیے جاتے ہیں، بس آپ کو عبارت یعنی آگے پیچھے کے الفاظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس دور سے ہوگا یا آنے والے دور میں ہی کام ہوگا۔ جیسے کہ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں جو قیامت کا احوال بتایا جاتا ہے، ینفقو یعنی پھونکا جائے گا سور، تو سور ابھی تو پھونکا نہیں جا سکتا تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، ہم یہ نہیں کہتے سور پھونکا جاتا ہے، نہیں کہتے کیونکہ ابھی یہ کام نہیں ہو رہا لیکن آنے والے دوروں میں ہوگا، تو سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو عبارت کے ذریعے سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد امر آتا ہے، امر یعنی کہ کسی چیز کا آرڈر دینا، حکم دینا امر کہلاتا ہے، یعنی پانی لاؤ یا پھر اضرب مارو، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں ڈو اٹ۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا، ٹھیک ہے، نہیں کا مطلب روکنا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور امر یعنی کہ حکم دینا، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس کے بعد دیکھیے حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے بغیر معلوم ہو جائیں، معلوم نہ ہو، اور جیسے من اور فی۔ من کا مطلب جیسے کہ انگلش میں بتا دیتی ہوں، من فرام، اور فی کا مطلب ان۔ اب فرام اور ان کے معنی خود بخود تو معلوم نہیں ہوتے، ان کا کیا مطلب ہوگا؟ فرام کا مطلب ہے سے، اور ان کا مطلب ہے میں، ان دا جگ جس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی ورب، کوئی ناؤن نہیں لگ جائے، اسی طرح عربی میں کوئی جو ہے فعل یا اسم نہ لگ جائے، اس وقت تک ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو یہ دوسروں کے محتاج ہے اپنے معنی بتانے میں، تو ان کے ساتھ معنی جو ہے سمجھ نہیں آتے۔ جیسے دیکھیے خرج زید من الدار، خرجہ خارج ہونے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ نکلنا، تو خرجہ نکلا، خرجہ نکلا زید زید، نکلا زید من الداری گھر سے، ٹھیک ہے، زید گھر میں سے نکلا،
دخل داخل ہوا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے داخل ہونا، انٹر ہونا کسی چیز کے اندر. دخل عمر داخل ہوا عمر فی المسجد مسجد میں. دیٹس اٹ. بس اتنا سا لیسن تھا آج کا. اس کو جو ہے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں میں ان تمام چیزوں کو، سمری بتا دیتی ہوں اس کی. دیکھیں آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کوئی بھی جو بات ہوتی ہے آدمی کے زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتے ہیں. پھر لفظ جو ہیں ہمارے پاس وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں، یا تو وہ بامعنی بات ہوگی یا پھر وہ بے معنی بات ہوگی. اگر وہ بامعنی بات ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور موضوع اور پھر اگر بے معنی بات ہے تو اسے مہمل کہتے ہیں، بیکار بات کہتے ہیں. اگر وہ موضوع ہے، اگر وہ بامعنی بات ہے تو اس کی 3 قسمیں، یعنی کہ بامعنی بات کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی 2 قسمیں. کون کون سی؟ کلمہ اور مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے. مفرد جو ہوتا ہے ہمارے پاس، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم وہ ہوتا ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں، یعنی خود انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے، اپنے معنی خود بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، جیسے کہ رجل علم مفتاح. ٹھیک ہے. آدمی علم اور چابی. پھر اسم کی 3 قسمیں بتائیں، جامد، مصدر، مشتق. جامد وہ ہوتا ہے جو رکا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے نہ خود کسی لفظ سے بنا ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہوتا ہے. مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. مشتق وہ ہوتا ہے کہ جو مصدر سے نکلا ہوتا ہے، جیسے نصر سے ناصر، ضرب سے ضارب. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ فعل کس کی قسم ہے، یا آپ نے یاد رکھنا ہے فعل کلمے کی قسم ہے. ٹھیک ہے. تو فعل کیا کرتا ہے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے پچھلے زمانے میں، ینصرو مدد کرتا ہے، کرے گا. ضربہ مارا اسے ایک مرد نے پچھلے زمانے میں. یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. پھر فعل کی 4 قسمیں بتائی، ماضی، مضارع، امر نہیں. ماضی یعنی پرانے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، مضارع موجودہ دور میں کوئی کام ہوا ہے یا آئندہ دور میں کوئی کام ہوگا. امر جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. ٹھیک ہے. پھر حرف کیا آتا ہے کہ حرف کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے، یعنی یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے کسی چیز پر. ٹھیک ہے. جیسے کہ من اور فی. اس کی مثالیں ہم نے پڑھی، خرج زید من الدار، دخل عمرو فی المسجد. امید کرتی ہیں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.